ہمارے فیوچر کے ایسٹس ہے، درندازی نہ کرے، ہماری ملکیت کو تسلیم کرے، اس کے بعد اس پر خانوزی کے لوگ مزاحمت کریں گے۔ اور ہمارا تعلق اس ایریا سے ہے، لہٰذا یہ مینز ہمیں الاٹ کیا جائے، ہمیں سخت احتجاج کی طرف نہ دھکیلا جائے۔ خانوزی کا بھی مسئلہ جس پر ہم بات کر رہے ہیں، گورنر صاحب کو میجر صاحب چلاتے ہیں، پختونخوا اسلامی پارٹی کہ ہم الاٹمنٹ کے بھی خلاف نہیں ہے، کانکنی کے بھی خلاف نہیں۔ ہمارا حق ہے، یہ حق ہم کو ملنا چاہیے۔ یہ پہاڑ پہلے بھی ہمارے تھے، آبا و اجداد سے ہمارے تھے، اب بھی ہمارے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارے رہیں گے۔ یہ ہمارا حق ہے، ہمارا حق جو بھی ہم سے چھینتا ہے ہم اس کے ہاتھ پکڑیں گے، پھر ان کا گریبان ہوگا اور ہمارا ہاتھ ہوگا۔ آپ بات کر لیں، قبائل نے جس کو دینا ہے، جس سے بات کرنا ہے، بھلے پنجاب کا حسین اور کو الاٹ کیا جائے، پھر ہمارا اعتراض نہیں ہے، پیر گمسی کو جو کمپیوٹر کو الاٹ کیا جائے، پھر ہمارا اعتراض۔ معزز صحافی حضرات، آپ سب کی آمد کا شکریہ، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے ہمارے دوستوں۔ آج کی اس پریس کانفرنس میں ہمارے ساتھ میں خود صابر صالح جماعت اسلامی کا صوبائی ڈپٹی سیکرٹری ہوں، اور ہمارے ساتھ علاقائی اتحاد کے چیئرمین حاجی محمد عظیم کاکڑ صاحب، اور پشتونخوا نیشنل عوامی پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات جناب محمد اسحاق روشان صاحب، جمعیت علماء اسلام کے صوبائی رہنما اور لیگل ایڈوائزر ہیں ان کے شاکر ایڈوکیٹ صاحب، جناب باغ ڈیولپمنٹ کے امین اللہ کاکڑ صاحب برشور سے ہیں، اور تورغر کرومیٹ ایسوسیشن کے حافظ سمیع اللہ صاحب اور حاجی اشفاق صاحب، باقی دیگر دوست ساتھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آپ سب لوگوں کے علم میں ہے کہ بلوچستان کے رواں حالات میں ہم اہلیان خانوزی، مسلم باغ، برشور، توبہ کا کڑی، چونکہ ایک ایسے علاقے پر آباد ہے جو تمام تر عوالوں سے خود کفیل ہے، اور وہاں زیر زمین معدنیات بڑی مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ ان کی آب و ہوا اور برسر زمین جو فصلیں ہیں وہ ہمارے لیے، ہمارے زندگیوں کے لیے، ہمارے مستقبل کے لیے وہ ایک انتہائی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے فیوچر کے ایسٹس ہیں، اثاثے ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم لوگ وہاں پہ زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن گزشتہ 6، 7، 8 مہینوں سے ایک عجیب قسم کی قوت جو نادیدہ قوتوں کی سربراہی کرتے ہوئے ہیں، مسلسل وہاں پہ ظلم، جبر اور تشدد کی طرف لوگوں کو لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ سب لوگوں کے علم ہے کہ خانوزی، مسلم باغ، برشور، وہاں کے مقامی قبائل، انہوں نے اگر 1902 سے وہاں پہ کانکنی ایک لحاظ سے انہوں نے مال مویشی چرانے کے لیے باڑوں کے رخ کرتے تھے، لیکن وہ اگر وہاں پہ کوئی قیمتی پتھر ڈھونڈ لیتے تھے، اور اسی کی بنیاد پر وہ لوگ مسلسل اسی کشمکش کو، اسی محنت کو جاری رکھتے ہوئے انہوں نے بے شک وہاں پہ معدنیات طے ہیں، اور انشاءاللہ اسی معدنیات کے بلبوتے پر وہ علاقہ آباد رہے گا۔ لیکن اب چونکہ سی ایم نے گزشتہ کوئی 10-15 دنوں پہلے اسمبلی کے فلور پر ایک اسپیچ کی تھی کہ وہاں کے لوگ غیر قانونی مائننگ کر رہے ہیں۔ دیکھیے، جب وہاں کی کمپنیاں ڈیفالٹ ہو چکی ہے تو ملکیت تو ہماری ہے، یہ پہاڑ، یہ زمین اور یہ ریگستان، یہاں پہ جب ہم زندگی گزر بسر کر رہے ہیں تو یہ سب کچھ ہماری ہے۔ وہاں پہ کون سا ایسا آسمان گرا ہے یا کون سا انہوں نے وہ ارب پتی اور کروڑپتی بن گئے کہ اس کی بنیاد پر مسلسل وہاں پہ لوگ زور آزمائی کر رہے ہیں، کبھی لوکل ایڈمنسٹریشن کے ذریعے سے، کبھی پناہ کے ذریعے سے، کبھی بلا کے ذریعے سے۔ تو ہم آل پارٹیز کے ذریعے سے یہ دوسرا پریس کانفرنس ہے، اور وہاں پہ ہم لوکل درجہ حرارت کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ اگر اس طرح کے حالات رہی تو یہ تشدد کا، خانہ جنگی کا جو ماحول بنے گا، یہ صوبائی گورنمنٹ یہ جتنا بھی یہ فارم 47 کی پیداوار، یہ اس کی ذمہ دار ہوگی، اور ہم صوبائی گورنمنٹ کو متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ خانوزی کے معاملات میں اگر وہاں کی ملکیت ہے، وہاں کے پہاڑ ہمارے ہیں، تو اس پر آپ دراندازی نہ کریں، ہماری ملکیت کو تسلیم کریں، اس کے بعد بے شک آ جائیں۔ ہم سیاسی پارٹیوں نے طے کیا ہے کہ اگر یہاں معدنیات موجود ہے
تو ہم اپنے بساط کے مطابق جتنا نکال سکتے ہیں وہ نکالیں گے. لیکن اگر آپ کو بہت بڑے پیمانے پر ضرورت ہے تو آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں, وہاں کے مقامی قبائل کے ساتھ بیٹھیں, اور طے شدہ پالیسی کے تحت کہ جو پوری بلوچستان میں, پوری پاکستان میں وہ آپ لاگو کریں گے, اسی پالیسی کے تحت آپ آ جائیں. وہاں کے مقامی قبائل آپ کے ساتھ بات کریں گے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ زور و زبردستی اور جبر کے ماحول میں آپ نے ایک ڈی ایم ڈی نے ایک نوٹیفیکیشن, ایک سرکولر جاری کیا ہے کہ مجھے 75 لاکھ روپے فائنانس دے دے, اور اسی کے تناظر میں میں جو ہے خانوزی میں تیار جو ہے ڈاکے کا کرومیٹ پڑا ہوا ہے وہ میں ڈاکے کی صورت میں لے کے آؤں گا. یہ خانوزی کے مقامی قبائل اور آل پارٹیز نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ 300 کرومیٹ یہ کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہ اس کو لوگ خزانہ نہ سمجھے, اس کو لوگ اپنا میراث نہ سمجھے. اس پر خانوزی کے لوگ مزاحمت کریں گے اور خانوزی کی تمام پارٹیاں اس مزاحمت کے لیے تیار رہیں گے. 2-3 نکات جو ہے وہ آپ کے ساتھ جی محمد عظیم لالا اور آپ لوگوں کی اجازت سے 2-3 نکات یہ کرومیٹ ایسوسیشن کے حافظ سمیع اللہ صاحب آپ کے سامنے رکھیں گے, اور آخری کنکلوژن کے طور پر جو پورے علاقے کی نمائندگی کی حیثیت سے انہوں نے برشور میں بھی اپنے جدوجہد کیا ہے, محمد اسرار روشان صاحب اور باقی پارٹیوں کے لوگ بھی تھوڑا بہت اس پہ کھل کے گفتگو کریں گے. جناب حافظ سمیع اللہ صاحب 1-2 منٹ آپ کے سامنے. معزز صافی حضرات, معزز صافی حضرات, اور سب کے تشریف آوری کا شکریہ. پرنٹ, الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کے دوستوں, حالیہ سم بلوچستان نے ہمارے اولسی پہاڑ پر موجود نکالے ہوئے کرومائٹ کو ضبط کرنے کا فیصلہ کیا ہے, جس کو میرے خیال سے کسی طرح کوئی بھی قانونی جواز فراہم نہ ہو, جس کو اہل علاقہ اور مائننگ سے وابستہ افراد کو دیوار سے لگانے کی کوشش تصور کیا جاتا ہے. حالیہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا خانوزی اور مسلم باغ کے PCM ایریا کو آکشن اور نیلامی کا نام دے کر اہل علاقہ سے چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو سراسر مقامی عوام دشمنی پر مبنی ہے. کیونکہ خانوزی اور مسلم باغ کی عوام سن 1902 سے برٹش کمپنی کے زمانے سے کرومائٹ کے کانکنی سے وابستہ ہے. اب حالات سمجھ سے بالاتر ہے کہ آپ میں سے پیسے نکلا کر ہمارے مقامی لوگوں کے کانوں پر, آپ فائنانس سے پیسے نکال کر ہمارے مقامی لوگوں کے کانوں پر موجود کرومائٹ بزور سرکار لے جانے کا مطلب کیا ہے, جو کہ ہم اہلیان خانوزی اور مسلم باغ کے لوگ 125 سال سے کرومائٹ کے مائننگ سے منسلک ہے, اور اس مائننگ کے ایکسپلوریشن سے لے کر مائننگ کی کامیابی تک ہم لوکل لوگوں نے کروڑوں روپے خرچ کر کے کامیاب بنایا ہے, اور اس کے نتیجے میں اپنے لیے رزق اور ہزاروں لوگوں کو روزگار فراہم کیا ہے, اور ساتھ حکومت پاکستان کو کروڑوں ڈالر کا ایکسپورٹ کر کے حکومت کو زر مبادلہ دلوایا ہے, اور ساتھ میں خطیر رقم بطور ریالٹی وغیرہ گورنمنٹ کو جمع کرایا ہے. ہم اہلیان علاقہ گزشتہ 35 سال سے دشوار گزار پہاڑوں کے روڈ اور مائنس کے ٹنل درجات اور اس کے علاوہ اپنے جیب سے خرچ کر کے صدیوں سے زیادہ عرصہ بحال رکھا ہے, جو ایک مشکل عمل ہے. PCM کے ڈیفالٹ ہونے کے ساتھ PCM ہمارے بقایا جات ادا کیے بغیر غائب ہو گئے ہیں. PCM کے بعد اہل علاقہ نے محکمہ کو یہی لیزیں ہمیں الاٹ کرنے کی کئی بار استدعا کی گئی ہے, اور محکمہ مائنز نے بھی 2012 اور 2013 میں عدالت عالیہ کو تجویز دی گئی کہ ان کینسل شدہ لیزوں کو لوکل لوگوں کو الاٹ کیا جائے, اور عدالت عالیہ نے بھی اس تجویز سے اتفاق کرتے ہوئے پہلے سے قابضین کا لسٹ تیار کرنے کا محکمہ مائنز کو حکم دیا گیا, اور ہمیں مذکورہ لیزوں پر کام جاری رکھنے کا اجازت دیا گیا ہے, اور ہم اہل علاقہ نے مائننگ کو جاری رکھا اور بہت سے اخراجات کیے, اور بعض مائنز میں ہمیں کروم بھی ملا اور بعض مائنز پر صرف اخراجات کیے گئے. ہمارے مائننگ نہ تو غیر قانونی ہے اور نہ ہی ہم نے کوئی بغیر ٹیکس کا بھیجا ہے, اور نہ ہی کرومائٹ کو ہم نے بغیر ٹیکس کا بھیجا ہے. کرومائٹ کا ایک ٹن جب یہاں سے کراچی یا کہیں بھی جا رہا ہے تو اس کا ہم مکمل رائلٹی سرکار کو جمع کرا رہے ہیں. چونکہ ہمارا تعلق اس ایریا سے ہے, لہٰذا یہ مائنز ہمیں الاٹ کیا جائے, کیونکہ ہمارے پہاڑ کے ایک فٹ پر ہمارے مقامی لوگوں کا قبضہ ہے, جو لوکل اصول کے مطابق تقسیم کر دیا گیا ہے. ہم قانون کے مطابق ہر قسم کے ٹیکس دینے کے لیے تیار ہے. اس موجودہ حالت میں زبردستی کرنے سے علاقے میں کشیدگی اور اضطراری حالت پیدا ہو گئی ہے, اور امن و امان خراب ہونے کا اندیشہ ہے, جو نہ تو حکومت اور نہ ہی عوام کے حق میں ہوگی. اس پر حکومت بلوچستان اپنے رویے پر نظر ثانی کرے اور مقامی لوگوں کو دیوار سے لگانے کی کوشش نہ کیا جائے. بصورت دیگر ہمیں سخت احتجاج کی طرف نہ دھکیلا جائے. مہربانی.
د ملک آئین شته، قوانین شته، د مائنز اینڈ منرل قوانین شته، آئین بھی موجود ہے، قوانین بھی موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، لیکن وہ ان قوانین کو پاؤں تلے روند کر کام کرتے ہیں. مثال برشور کے علاقے میں جو الاٹمنٹ ہوئی ہے اس میں پہلا نام سائیوال کا ہے، محمد حسن یا محمد حسین، اور اس میں ایک طریقہ کار یہ ہے کہ میں الاٹمنٹ کرتے وقت، فائل بیچتے وقت اخبار میں اشتہار دیا جاتا ہے کہ اس علاقے سے کسی کی اعتراض نہ ہو، اور جو مقامی لوگ وہ اس کی شناخت کرے اور تائید کرے. یہ جس اخبار میں اشتہار دیتے ہیں، یہ چھوٹے والے اخبار میں، اس دن کا سارا اخبار خرید لیتے ہیں چھپا چھپا کے. میں وہ ان لوگوں کی وہ بات کر رہا ہوں، یہ وزیر اعلیٰ آج کل بہت وہ کر رہے ہیں، بے ادبی معاف نخرہ بازی کہتے ہیں میں غیر قانونی الاٹمنٹ نہیں چھوڑتا، یہ اس کو قانونی الاٹمنٹ کہتے ہیں. جبکہ ہمارے پشتون معاشرے میں، ہماری رواج میں 1 انچ زمین بھی غیر پہمودہ نہیں ہے. ہمارے ہاں پہاڑ، پٹگنڈیاں، نالے، ندیاں سب تقسیم ہے. ایک قبیلے کا مشترکہ ہوتے ہوئے بھی قبیلے کے اندر بھی حدود معلوم ہے. حتیٰ جب بارش ہوتی ہے ان کی پانی آتا ہے، اور اگر وہ دوسرا پریک استعمال کرنا چاہیے، پہلے پریک کی ضرورت ہو، وہ اسے رکوا دیتے، کہتے ہیں اس پہاڑ کی اس طرف سے پانی یہ میرا ہے، اس پہاڑ کے اس طرف سے جو زمین ہے، جو پہاڑی ہے، جو زمین پانی ہے وہ تمہارا ہے. اس طرح تقسیم ہے ہمارے احمد شاہی تقسیم. اور جو خانوزی کا بھی مسئلہ جس پر ہم بات کر رہے ہیں، یہ صرف اور صرف کلی خانوزی اولس کا ہے. اور کلی خانوزی اولس جو پانیزی برانچ کا ایک بڑا گاؤں ہے، اس میں وہ برانچز بھی معلوم ہے کہ کس کا حق بنتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں پشتونخوا اسلامی پارٹی کہ ہم الاٹمنٹ کے بھی خلاف نہیں ہے، کانکنی کے بھی خلاف نہیں ہے، لیکن الاٹمنٹ جس کی ملکیت ہو اس کو ہو. ان کے ساتھ پھر کمپنیاں جہاں کی بات کر لے، کانکنی کر لے، ان کا شیئر تسلیم کر لے. اور اگر آپ تسلیم نہیں کرتے، حاجی صاحب نے نرم الفاظ میں کہا، تسلیم نہیں کرتے، SIFC بنا کے ان کے ذریعے ہمیں ڈراتے ہو، یہ ادھر بٹھا کے اس کے ذریعے ہمیں ڈراتے ہو، FC کے حوالے سے ڈراتے ہوں، پولیس لیویز ایسی مختلف مافیاز اس کے ساتھ ملا کے، لوکل نان لوکل، تو آپ کو غلط فہمی ہے. ہم یہ کرتے ہیں، وفاقی حکومت سے بھی ہم التجا کرتے ہیں، صوبائی حکومت وزیر اعلیٰ سے بھی التجا کرتے ہیں، ان کے چیف سیکریٹری سے التجا کرتے ہیں کہ پشتون علاقے میں جاری بدحالی، بدامنی، لاقانونیت، جیلی دہشت گردی کو اور اس کی آڑ میں ان قبضوں کے عمل کے جاری عمل کے نتیجے میں جو مزاحمت پیدا ہوگی، میں ایمانداری سے کہتا ہوں، ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اس حالت تک ہم نہ پہنچے. تو ان کو بول دے کہ آپ بلوچ علاقے کو بھول جائیں گے، آپ کشمیر کو بھول جائیں گے، آپ LOC کو جھگڑے کو بھول جائیں گے. پشتون بہادر قوم ہے، لیکن شریف قوم ہے، حیادار قوم ہے، مہماندار قوم ہے. وہ آخری حد تک یہ کوشش کرتا ہے کہ بات جھگڑے تک نہ پہنچے، کیونکہ پشتون جھگڑے کا مقصد بھی سمجھتا ہے، ان کے نقصانات سے بھی آگاہ ہے. 20 سال بعد بھتیجے نے قتل کا بدلہ لیا تو دوسرے تربور نے کہا آپ نے بہت جلدی نہیں کی. 20 سال بعد اس نے کہا آپ نے بہت جلدی نہیں کی. یہ نہیں بولتا اور نہ چھوڑتا ہے، نہ چھوڑتا ہے. لہٰذا آپ کے توسط سے ہم صوبے کے گورنر سے اپیل کرتے ہیں، وزیر اعلیٰ سے اپیل کرتے ہیں کہ اس پاگل پن کی راہ کو چھوڑ دے، عقل سلیم سے کام لے. خانوزی کے جس علاقے کی آج ہم بات کر رہے ہیں، یہ خانوزی گاؤں کا ہے. اس پہ کام ہوتا رہا ہے، ورک آرڈر موجود ہے، اور جو جس کمپنی سے لیا ہے وہ ڈسمس ہو چکی ہے، ڈیفالٹ ہو چکی ہے سالہ سال تک انگریز کے وقت سے. PCM، لہٰذا PCM کا ادھر ایک دوسرا حصہ بھی ہے، وہ بھی لوکل لوگوں کے نام پر الاٹ ہوا. ایک دوسرا حصہ بھی ہے اسی کروم کے ساتھ. جبل غلط سے ہوئی، موچی، اس میں ایک ٹکڑا ہے موچی پہاڑ. موچی پہاڑ کا الاٹمنٹ ہمارے خانوزی اور رود ملازی علاقے کے عوام کے نام پر ہوا ہے. لہٰذا ہم سادہ پر آپ کی توجہ دونوں کی، ہم سادہ سا یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ مداخلت بند کی جائے.
इंतज़ामिया को गलत इस्तेमाल करने को रोक दिया जाए और इस जो टुकड़ा रहता है ये खानोजी के अवाम के नाम पर अलाट किया जाए। फिर जो कंपनियां कानकनी करते हैं वो जाए बात कर ले। इनसे पहले जो एक दो ने गलत किया था, खानोजी के अवाम ने बंद किया था, वो कंपनियां भी मजबूर हुई, उसने जाकर असल मालिकान से बात की। अलाटमेंट के न होते हुए उसने तस्लीम किया कि बाबा आपकी बात ठीक है। और ये जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है जो आजकल भी इख्तियार है मुकम्मल, बिल्कुल पोजीशन तो ये है कि जैसे सिविल मार्शल है, गवर्नर साहब को मेजर साहब चलाते हैं, डीसी साहब को हवालदार चलाते हैं। ये सिविल इंतज़ामिया अगर आप एक फिक्र लायक अगर मेरे नाम से हो भी, उनसे हम मुतालिबा करते हैं कि गलत तौर पे इस्तेमाल न हो। आप में लोकल लोगों की अक्सरियत है, हम और आप एक इलाके के रहने वाले हैं। अगर आप सरकार और कानून के आड़ लेकर हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगे तो कबायली तौर पर भी इलाकाई तौर भी आपको जवाबदेह होना होगा। आपको जवाब देना पड़ेगा कि मैं तो वज़ीर आला के हुक्म पर एफसी को बुला रहा हूँ। एफसी में भी ऐसे वो नहीं आसमान से उतरे हुए लोग तो उसके बदन को कोई चीज़ नहीं खा सकता। उसकी हिम्मत अभी हमें मालूम है, वीडियोज़ आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो गाड़ियाँ किस तरह बकाते हैं। थैंक यू। हमारे साथ हमारे पहाड़ों पर हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। हमारा हक है, ये हक हमको मिलना चाहिए। ये पहाड़ पहले भी हमारे थे, आबा व अजदाद से हमारे थे, अब भी हमारे हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी हमारे रहेंगे। ये हमारा हक है। हमारा हक जो भी हमसे चिंता है हम उसके हाथ पकड़ेंगे, फिर इनका गिरबान होगा और हमारा हाथ होगा। हम नहीं चाहते कि हमारे दरमियान कोई बदअमनी हो, हम नहीं चाहते कि हमारे दरमियान कोई झगड़े हो। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे अवाम को हमारा हक मिले और हक के बाद हम फिर कोई वो झगड़े नहीं करेंगे। अगर वो नहीं मिलेगा फिर उसका यकीनन रिएक्शन होगा। कई बार हमने ये बात दोहराई है। देखिए बुनियादी बात यह है कि एक तो हम कत्ल कानकनी के खिलाफ नहीं है। हमारा जो हम बात करते हैं आप उसको समझने की कोशिश करें। देखिए हमसे हमारा मलकियत छीना जा रहा है, हमसे हमारा शिनाख्त छीना जा रहा है। और शोर तो बगागड़ी में जो अलाटमेंट हुए हैं लाखों एकड़ के हिसाब से, और किसने की है, कहाँ हुई है, वहां पे आबाद मकामी कबाइल को कोई पता नहीं है। ये जमीनें वहां पे आबाद लोग जो है उनकी आबा व अजदाद है। और जैसे इसारा ने फरमाया ये तकसीम है, हर कबीले की हर कौम की जमीन मालूम है वहां पे। हम बुनियादी बात ये करते हैं कि सबसे पहले हमारी शनाख्त तस्लीम किया जाए, उसके बाद वो शनाख्त जमीनें जो कबाइल की है फिर उन कबाइल के साथ बैठ के आप बात कर ले। कबाइल ने जिसको देना है, जिससे बात करना है, भले पंजाब का हुसैन और को अलर्ट किया जाए फिर हमारा एतराज नहीं है, PWC को जो कंपनी उनको अलर्ट किया जाए फिर हमारा एतराज नहीं है। और जो NRL अभी जो है लाखों एकड़ की उसने भी जो है वो कागजात जमा किए, उसमें जो साबिक फौजी हजरात है उनकी कंपनी है NRL, लाखों एकड़ उसने भी जो है अलाटमेंट के लिए दरख्वास्त दी है, उसमें कला अब्दुल्ला का इलाका भी शामिल है। हम बात ये करते हैं कि सबसे पहले मकामी कबाइल के हक तस्लीम किया जाए, फिर कबाइल के साथ बैठ की जिनकी जमीनें हैं उनके साथ बात करके जो है वो काम आगे बढ़ाया जाए। दूसरी बात, आखिरी बात ये है कि जैसे एक साफी हजरात ने कहा, दुनिया जहां में आप देखिए जहां पे जो मादनियात निकलते हैं वहां पे कौमें आबाद होती है, वहां पे जो अक़वाम है उनकी जिंदगी तब्दील होती है। आप जाके परशोर तो बकागड़ी खानोजी में देख ले, आज भी वहां पे तालीमी रेशो जो है 50 से कम है, 50 से 60% बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। वहां पे आपकी हेल्थ सेक्टर तबाह है, कोई एक स्टैंडर्ड अस्पताल आपके यहाँ वहां पे मौजूद नहीं है, आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। हम बुनियादी बात ये करते हैं कि जो मिनरल्स निकलते हैं वहां पे लोगों पे खर्च किया जाए, वहां पे जो अक़वाम आबाद है उनकी जिंदगी से तब्दील हो जाए, न कि चंद माफिया जो सन 47 से पाकिस्तान को लूट रहे हैं उनकी जो है वो जिंदगी जैसे सरकारी लाडले जिसे जो भी कहते हैं। तो आप हजरात की, साफी हजरात की बड़ी मेहरबानी, आपने हमें बड़े तफसील से सुना, शुक्रिया। इंशाल्लाह कोशिश चलाएंगे आप लोग ये सारी चलाएंगे।